بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں خاندان عمران کا ذکر ہوگا۔ اس سورت کا نام سورت آل عمران ہے، جس طرح پچھلی سورت کا نام سورت البقرہ تھا، اور آپ نے سنا کہ سورت البقرہ کو سورت بقرہ کیوں کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک واقعہ تھا، اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت البقرہ تھا، اور اس سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ تو اس میں آل عمران، عمران کے خاندان کا کیا ہے جی، ذکر ہے۔ عمران کون تھا جی؟ تو عمران بنی اسرائیل کے خاندان میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام عمران تھا جی۔ بڑا نیک، پرہیزگار، متقی، پارسا بندہ تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام حنا تھا جی۔ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ہارون تھا۔ وہ بیٹا بڑا ہوا، جوان ہوا، فوت ہو گیا جی۔ اور یہ جو عمران تھا، عمران رحمہ اللہ، عمران بن سامان اس کا نام تھا۔ یہ مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے۔ انہوں نے مسجد اقصی کی دیکھ بھال کو سنبھالا ہوا تھا۔ اب جب یہ بچہ فوت ہوا تو بیوی کو یہ غم لاحق ہوا کہ اب ہمارے بعد اس مسجد اقصی کی خدمت کون کرے گا جی۔ تو بیوی نے نظر مانی، مولا میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے، اگر تو نے مجھے بچہ دیا تو میں کیا کروں گی، اس کو تیرے اس گھر کی خاطر، تیرے اس گھر کے لیے، اس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی شان ہوا یوں کہ اللہ نے مائی حنا کو ایک بیٹی دی جس کا نام مائی مریم ہے جی۔ یہ وہ مائی مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہیں جی، والدہ ماجدہ ہیں۔ پھر خدا کی شان، اب اس کے بعد بغیر خاوند کے اللہ نے مائی مریم کو ایک بیٹا دیا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہے، آل عمران کے خاندان کا ذکر ہے۔ دو قسم کے عمران ہیں، ایک عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب میں آتے ہیں، اور ایک وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ دونوں پیغمبر نہیں تھے جی۔ اب اس کے بعد اس سورت کا شان نزول سنیں جی۔ 9 ہجری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور آنے کی وجہ یہ بنی جب مکہ فتح ہوا نا جی، تو کفار نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا اب اسلام کو بول بالا ہو چکا ہے، اب لہٰذا ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الگ تھلگ بھی نہیں رہ سکتے، لہٰذا جاتے ہیں سیاسی معاہدہ کر کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ وفد کے اندر 60 ان کے بندے شامل ہو گئی۔ 60 وہ بندے تھے جو عالم بھی تھے، ان میں ان کے اندر ان کے سیاسی بڑے وڈیرے بھی تھے جی، جو ہر قسم کی پینترے جانتے تھے جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس مدینہ طیبہ کے اندر گئے تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بتاؤ کتنے بندے ہو؟ کہنے لگے ہم 60 بندے ہیں، اور ہمارے پاس
60 کے پاس کیا ہے جی سواریاں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ تو نہیں، ہم غریب لوگ ہیں کہ سب کو اکٹھا ایک جگہ پہ رکھیں، لہٰذا ایسے کرتے ہیں کہ 2 بندے 3 بندے ہمارے بندے ایک بندے کے ساتھ چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آئیں اکٹھے ہیں، رہیں گے بھی اکٹھے اور جائیں گے بھی اکٹھے۔ اور دوسری ہماری شرط یہ ہے، ہم مسجد نبوی کے اندر رہیں گے لیکن نماز جو ہم پڑھیں گے وہ اپنے طریقہ کار پہ پڑھیں گے، اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی یہ بھی ٹھیک ہے جی۔ اس دوران ان کا مناظرہ ہوا اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن جو مین بات ہے جس کی وجہ سے یہ شان نزول بنتا ہے اور یہ صورت نازل ہوئی وہ یہ مناظرہ ہوا۔ مناظرے کے اندر ان کا ایک بندہ تھا، عاقب نام تھا، اور ایک کا نام ابو حارثہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کا نائب مانتے ہیں، لہٰذا ہم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں جی؟ تیسرا الہ مانتے ہیں جی، اور ان کی ماں کو بھی الہ مانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا تو میرے 3 سوال ہیں، 3 سوالوں کا جواب دو جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الحی، آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان پر موت نہیں آئے گی، کبھی فنا نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا تو نہیں ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے نہیں تھے، ہمیشہ رہیں گے نہیں، ان پر موت بھی آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو ہمیشہ سے تھا نہیں، جو ہمیشہ رہے گا نہیں، اور جس پر موت نہیں آنے وہ کبھی الہ بن سکتا نہیں، پہلا۔ دوسرا سوال فرمایا القیوم، اللہ تو وہ ذات ہے جی جو کیا ہے جی سارے نظام کو تھامے ہوئے جی۔ اب بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نظام کو تھاما ہوا ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا، کہا کہ ایسا تو نہیں۔ تیسرا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفت عطا کی ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہوں، جو آسمانوں میں جو زمینوں میں۔ تو عیسائیوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہے، ہاں عیسیٰ کے پاس اتنا علم ہے جو اللہ اس کو بتاتا ہے۔ فرمایا جس کو اپنے آگے کا پتہ نہیں پیچھے کا پتہ نہیں تم اس کو الہ بناتے ہو جی۔ اور چوتھا سوال کیا، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آیا پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا جی پیدا ہوئے ہیں۔ کہا ان کی ماں ہے؟ کہا جی ماں ہے۔ کہا وہ کھاتے پیتے ہیں؟ کہا جی کھاتے پیتے ہیں۔ کہا جو رب ہے جو اللہ ہے اس کی بیوی ہے؟ کہا نہیں ہے۔ اس کی ماں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ وہ کھاتا پیتا ہے یا نہیں؟ تو کہا جو کھائے پیے، جو کھانے کا محتاج ہو، پینے کا محتاج ہو، جو دنیا میں آنے کے اندر ماں کا محتاج ہو، تو وہ کبھی الہ بن سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے 80 آیات نازل کر کے بتایا کہ جس کو تم الہ مانتے ہو وہ الہ ہے نہیں ہے۔ یہ آج کا درس ہر اس مذہب کے لیے جو اللہ کے سوا غیروں کو کیا کرتا ہے جی اپنا الہ اور اللہ مانتا ہے جی۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے تھے جی، اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ ظاہر بات ہے اب عقل کا تقاضا ہے، جس بندے کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ سوچے بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مشابہ ہو جی۔ جو باپ کے اندر صفات ہوتی ہیں تو بیٹے میں بھی وہ صفت ہونی چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے اگر یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر بھی وہ صفتیں ہونی چاہیے جو رب کے اندر ہیں جی۔ اللہ وہ ذات ہے جو بندوں کو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، جو سارے نظام کو تھامے ہوئے بھی ہے، جس کو ہر پل کا، ہر گھڑی کا، ہر سیکنڈ کا بھی پتہ ہے جی۔ آیا حضرت عزیر کو پتہ ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا الہ مانتے ہو، تو آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم ہے کہ اللہ کے سوا وہ دنیا کے اندر تصرف کر سکے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ بھی جس کو پیغمبر کو، جس ولی کو، جس مولوی کو وہ الہ مانتا ہے تو اس کے لیے آج کا سبق، آج کا درس یہ عبرت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مت مانے جی۔ 80 آیات اللہ نے اتار کر عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی ہے جی۔ اسی طرح ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا جی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے سے پچھلی کتابوں کو کیا کرنے والی ہے جی؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ انجیل اللہ نے بھیجی ہے، تورات اللہ نے بھیجی ہے، زبور اللہ نے بھیجی ہے، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے جی کہ ان کے اندر جو چند اصولی مسائل تھے جی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، قرآن اس کا اثبات کرتا ہے۔ اسی طرح
قیامت کا ذکر قرآن اس کا اثبات کرتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر قرآن اس کا اثبات کرتا ہے، لیکن یہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اصلی کتاب ہے جی۔ آج کے زمانے کی تورات، زبور، انجیل کی یہ قرآن تصدیق نہیں کرتا جی۔ اس زمانے میں انجیل ایک تھی، آج کے زمانے میں 4 انجیلیں، ایک میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے جی، طرح طرح کی انجیلیں جی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ ایک انجیل ایسی ہے جس کے اندر 3 قسم کے الفاظ ہیں جی، جہاں سے عیسائی پھنستے ہیں جی اور وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں جی۔ وہ اس انجیل کے اندر ایک لفظ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرا لفظ یہ لکھا ہوا ہے عیسائی مجھے کیا کریں گے، اللہ کا بیٹا بنا لیں گے، اور تیسری بات اس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو میری کیا کرے گا جی، تصدیق کرے گا جی۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں، عیسائی آج بھی اس کو چھپاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو انجیل ہے یہ اصلی نہیں ہے، حالانکہ یہ جو انجیل لکھی گئی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کی لکھی گئی ہے، اور جو اس کے بعد جو 3 انجیلیں وہ تو تابعی کی لکھی گئی ہے۔ صحابی کی مانتے نہیں اور تابعی کی مانتے ہیں جی، کہ وجہ کیا ہے؟ وہاں پر باتیں سچی لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے ان کا پٹھا گول ہوتا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے جی، خراب ہوتا ہے جی، وہاں سے ان کے پیسے بند ہوتے ہیں جی۔ تو قرآن کیا کرتا ہے جی، تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جس کی کیا ہے جی، جو اصل شکل و صورت کے اندر ہے۔ دیکھیں قرآن کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرآن وہ لا ریب کتاب ہے جس کی ایک آیت پڑھنا، صرف پڑھنا، اس کا سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے کیا ہے جی، اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے کیا ہے، اعلیٰ افضل ہے۔ اسی طرح قرآن یہ وہ کتاب ہے، بندہ اس کو دیکھے تو تب بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگائے تو تب بھی ثواب ہے، اس کو چومے تو تب بھی ثواب ہے۔ یہ تورات اور زبور اور انجیل کی یہ خصوصیت نہیں ہے جی، اللہ نے صرف اور صرف کیا کیا جی، اس قرآن کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن کی فرقان ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن ہر جھوٹی بات کو، سچی بات کو، کھری بات کو، اور اسی طرح ملاوٹ والی بات کو بھی کیا کرتا ہے جی، جدا کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمانوں کے اندر جو چیز بھی ہے اللہ کے اوپر کوئی مخفی نہیں ہے۔ تو آیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے جو زمینوں کی بھی خبریں رکھتا ہو، آسمانوں کی بھی خبریں رکھتا ہو، آنے والے پل کی بھی خبریں رکھتا ہو، اور جو پیچھے گزر گیا اس کی بھی خبر رکھتا ہو؟ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو عیسیٰ بھی الہ نہیں بن سکتا، حضرت عزیر بھی الہ نہیں بن سکتے، اسی طرح ان کے علاوہ کوئی اور بھی بندہ الہ نہیں بن سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، ان کی تفصیل سورۃ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے جی۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں۔ الحی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم، وہ سب کو تھامے ہوئے ہے۔ نزل، اس اللہ نے اتاری علیہ کا آپ کے اوپر، الکتاب، یہ قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی، میرا پاک پیغمبر جو آپ کے سامنے تورات، زبور، انجیل ہے۔ وانزل التوراۃ، اس اللہ نے اتارا ہے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، من قبل، اس قرآن کے اتارنے سے پہلے یہ کتابیں، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہوتی تھی۔ وانزل الفرقان، اللہ نے اس قرآن کو بھی اتارا ہے اور معجزات کو بھی اتارا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے بڑا سخت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، اللہ ہر معاملے کو جانتا ہے، ذو انتقام، انتقام دینے والا ہے۔ مجرم کو جلدی سزا نہیں دیتا، رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آ جاتا ہے کوئی ہیلا کام نہیں آتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ لا یخفا علیہ، کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض، چاہے وہ زمینوں میں ہے، ولا فی السماء، اور آسمانوں میں ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری شکل و صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں کے اندر۔ بتاؤ عیسیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں
عیسیٰ ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کی شکل و صورتیں بنا سکتا ہے؟ یہ نہیں بنا سکتا۔ کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے بناتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ الا ہو، مگر وہ اللہ ہے العزیز، جو بڑا غالب ہے، الحکیم، بڑا ہی حکمتوں والا ہے۔